وسلم کے پیارے دیوانوں، اس چیز کو بھی ہمیں خیال میں رکھنا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، یعنی جو شکر ادا کرتا ہے، جو اللہ کا احسان مانتا ہے، جو شکریہ ادا کرتا ہے، وہ شکریہ ادا کرنا اس کے لیے ہی مفید ہے۔ اللہ کا احسان ماننا، اللہ کا شکر بجا لانا، وہ جو انسان احسان اور جو شکر بجا لاتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا وَمَن شَكَرَ، اور جس نے شکر ادا کیا، احسان اللہ کا مانا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، گویا کہ وہ اپنے لیے شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس میں ہم اگر اللہ رب العزت کا احسان مانیں یا اللہ کا شکر ادا کریں تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی شان جو ہے ہمارے نہ کرنے سے گھٹ جائے گی یا ہمارے کرنے سے بڑھ جائے گی، بلکہ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ اور اسی طرح ذکر کے بارے میں بھی کئی ساری احادیث اور روایات واقع ہیں کہ کتابوں میں آئی ہے کہ جو ذکر کرتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک سے ایک انعامات رکھا ہے۔ آپ کو میں ایک چھوٹا سا جو حدیث شریف بتا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد حافظ صاحب کو دعوت دوں گا انشاءاللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں ایک شخص تھا، وہ جب دنیا میں تھا تو وہ کسی جگہ گھومنے یا ٹہلنے کے لیے گیا تھا پہاڑوں پر، تو اس نے کچھ کنکریوں کو ہاتھ میں اٹھا کر کے جو ہے کلمہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہمارا کلمہ ہے پہلا کلمہ، اس نے ان کنکریوں کو ہاتھ میں اٹھایا، 7 کنکریاں تھی، ہاتھ میں اٹھایا اور یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ان کنکریوں کو چھوڑ دیا اور ان سے کہا کہ تم گواہ ہو جانا میں نے نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اور اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی۔ ساری چیز کا ہونے کے بعد وہ انسان واپس چلا آیا، اس کا انتقال ہوا، خواب میں دیکھتا ہے کہ قیامت کا میدان جو ہے وہ قائم ہے، سارے لوگ حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ اس انسان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا جس نے کلمہ پڑھا تھا پتھر کنکریوں کو ہاتھ میں لے کر کے، اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ فرشتے اس کو لے کر جانے لگے۔ جب فرشتے جہنم کے دروازے کے قریب پہنچے تو جیسے ہی اس کو ایک جہنم کے دروازے سے داخل کرنا چاہتے تھے، ایک بڑا سا پتھر آ کر کے جہنم کے دروازے پر گر گیا۔ وہ دروازہ گویا کہ پتھر کی وجہ سے بند ہو گیا۔ اسی طرح دوسرے دروازے پر لے جایا گیا۔ جب جیسے ہی دوسرے دروازے کے قریب پہنچا، وہاں پر بھی اس کو ڈھکیلنا ہی، اس کو ڈالنا ہی چاہتے تھے فرشتے کہ اس سے پہلے ایک پتھر اس جہنم کے دروازے پر آ کر گر گیا۔ اس طرح گویا جو 7 دروازے تھے، 7 دروازوں پر جو ہے ایک ایک پتھر کر کے وہ گر گئے۔ اب فرشتے بھی بڑے حیران اور پریشان ہیں، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ہم جس دروازے سے اس انسان کو جہنم میں داخل کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے داخل کرے کہ ایک بڑا پتھر آ کر کے جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ ابھی وہ کشمکش میں ہی تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آئی، اے میرے فرشتوں، اس انسان کو جہنم سے آزاد کر دو اور اسے جنت میں ڈال دو۔ جب فرشتوں نے سنا مولا وجہ کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس نے دنیا میں رہ کر کے، کسی جگہ سیر و تفریح کے لیے گیا تھا، اس نے دنیا میں رہ کر کچھ کنکریوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے میری وحدانیت اور میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے کر کے ان کنکریوں کو چھوڑ دیا تھا۔ گویا کہ جن کنکریوں کو اس نے گواہ بنایا تھا، آج وہی کنکری جہنم سے اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سب ذکر کی فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے منقبت خواجہ غریب نواز کے 2-3 اشعار میں پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم حافظ صاحب کو دعوت دیں گے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے محبت سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
تم ہو جانے علی داتا ہند الولی، تم ہو جانے علی داتا ہند الولی، میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا، تم ہو جانے علی داتا ہند الولی، میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا، تم ہو جانے علی۔ مولا علی کے نور نظر ہو، مولا علی کے نور نظر ہو، پیارے نبی کے لخت جگر ہو، پیارے نبی کے لخت جگر ہو، ہم پر عنایت شام و سحر ہو، سید محترم کر دو کرم، سید محترم میرے خواجہ پیا، سید محترم کر دو کرم، میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا، تم ہو جانے علی۔ اس ماں کے پیارے دکھیوں کے والی، اس ماں کے پیارے دکھیوں کے والی، کوئی بھکاری کوئی سوالی، کوئی بھکاری کوئی سوالی، در سے تمہارے لوٹانا خالی، تم نے سب کو دیا صدقہ چشتیہ، تم نے سب کو دیا میرے خواجہ پیا، تم نے سب کو دیا صدقہ چشتیہ، میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا، تم ہو جانے علی۔ جس نے بھی تم کو دکھ میں پکارا، جس نے بھی تم کو دکھ میں پکارا، تم نے دیا ہے اس کو سہارا، تم نے دیا ہے اس کو سہارا، میرا بھی دامن بھر دو خدا روا، لیے بے کسا خواجہ خواجگاہ والیے بے کسا خواجہ خواجگاہ، میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا، تم ہو جانے علی۔ یاد جب آئی تمہاری نگریہ، یاد جب آئی تمہاری نگریہ، چندہ کے جیسی ڈولی اٹریا، چندہ کے جیسی ڈولی اٹریا، تڑپوں میں جیسے جلبن میں چلیا، اب تو کرپا کرو ہاتھ سر پہ دھرو، اب تو کرپا کرو میرے خواجہ پیا، اب تو کرپا کرو ہاتھ سر پہ دھرو، میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا، تم ہو جانے علی۔ نصرت ہے تم پر قربان خواجہ، نصرت ہے تم پر قربان خواجہ، ہم سب کا ہے یہ ارمان خواجہ، ہم سب کا ہے یہ ارمان خواجہ، کر دو اس امت پہ احسان خواجہ، ایک نظر ڈال دو مشکلیں ٹال دو، ایک نظر ڈال دو میرے خواجہ پیا، ایک نظر ڈال دو مشکلیں ٹال دو میرے خواجہ
پیا میرے خواجہ پیا تم ہو جانے علی داتا ہندل ولی میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا تم ہو جانے علی۔ ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماجد الجود والکرم وآلہ الکرام وجہ الکریم وآلہ وبرکاتہ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے میں بغیر کسی تاخیر کے مداح رسول مبلغ سنی دعوت اسلامی حافظ وقاری محمد اشفاق نوری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں رضا پیش کروں گا کہ وہ آئے اور اپنی مت بھری آواز میں ہم سامعین کے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں۔